وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے۔ وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان، وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بسا اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، اب یا پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا اور جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے، وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے۔ سمندر میں گھپ اندھیرا ہے، کشتی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر بادل بھی ہیں، اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں؟ من ینجیکم۔ اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں، ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں۔ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ، اے اللہ بچا دے، اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے، کوئی دستگیری ہو جائے، کسی طرف سے روشنی ہو جائے۔ لئن انجانا من ہذہ، اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا، نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم آ کے پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا، اپنے آلہہ، اپنے چودھری، اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیل ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے، بچت ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر، او من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، زلزلہ آئے، زمین دھنس جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ خسف ہوں گے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھنس جائیں گے اندر۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے، او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ويذيق بعضكم باس بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اور بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں، آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے۔ یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانان پاکستان پر مسلط ہے۔ وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب
وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں۔ تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ بہی مراد قرآن، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کا یہ عمود حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بہی 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 اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن الحق ہے، لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے۔ لِكُلِّ نَبَوْ مُسْتَقَرٌ، كُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر، ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے، ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا۔ بسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض، مین میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں۔ غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے، اور خوض برے معنی میں آتا ہے۔ صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔ خوض ہے مین میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں، تو جب تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے۔ تو قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑو ان کو، دفع کرو، نظر انداز کرو، ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، کھیل، ہنسی مذاق، ٹھٹا۔ بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں، دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں، تمسخر میں، ٹٹ بٹس میں، انیکڈوٹس میں، یہ واقعات یوں ہو گیا تھا، یہ ایسا تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، حلال سے ہو حرام سے ہو، ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اب پھر بہی کو نوٹ کیجئے، تذکیر کیجئے، اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اور اللہ کی وعید کا۔ تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ذریعے سے
انہیں تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے کہ مبادا کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض، وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی اور نہ شفیع۔ دیکھیے دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفیع کی آیت الکرسی کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں۔ البتہ ہے ایک شفاعت کا، ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔ اگر ان شرائط اور لمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، ڈر کا آئے گا۔ جب چھڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام خور ہیں، غبن کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام خواہ کاہے کو آدمی ہاتھ روکے؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو، جہاں ہاتھ پڑتا ہے کیوں روکتے ہو؟ وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل، یہ وہی عدل آ گیا، اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ، لا یؤخذ منہا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، جو یہ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض، اب یہ رہن ہے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔